السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں CH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، شہباز گل صاحب جو ہے ان کو پکڑا گیا ہے، کڈنیپ ہوئے ہیں، کہاں لے کے جایا گیا ہے، کون سا مقدمہ ہے، کیا یہ بھی اس کے اوپر باتیں آنا اور تفصیلات آنا باقی ہے۔ لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ ایئر وائی کے جو ہیڈ ہیں عماد یوسف صاحب، جو نیوز ہیڈ ہیں، ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے کی یہ خبر ہے، سلمان اقبال صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے۔ یہ اس وقت جو میڈیا کے اندر ڈیوائیڈ ہے اس کا مظاہرہ آپ بھرپور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ جس وقت دوسری سائڈ کا بندہ کوئی اٹھایا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، تو جن کا بندہ پکڑا جاتا ہے جس میڈیا گروپ کا، وہ کہتے ہیں کہ بہت ظلم ہو گیا، یہ فاشسٹ حکومت ہے، یہ وہ خواہ عمران خان کی ہو یا ابھی کی ہو، یہ فاشسٹ حکومت ہے، یہ باتیں نہیں سن سکتی، یہ تنقید برداشت نہیں کر سکتی، اس نے فلانے نے مگر اداروں پہ وہ کیا تو کیا کیا، یہ ان کی رائے ہے، تو اس طرح اظہار رائے کو روکا نہیں جا سکتا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس وقت جو دوسری سائڈ ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ ابھی بھی اسی طرح کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ رہی ہے۔ شہباز گل صاحب کے حوالے سے ان کے ساتھ میڈیا اس طرح سے کیوں کھڑا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن کچھ جس طرح میں نے بتایا کہ اصول جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک جن کی نظر میں اٹھانا غلط تھا، فاشسٹ تھی حکومت، بھی فاشسٹ تھی، اظہاریہ رائے کے اوپر پابندی نہیں تھی، تو ڈکٹیٹر تھا، اٹھانے والا بندہ سب کچھ تھا، آج وہ بغلیں بجا رہے ہیں خوشی سے اور کہہ رہے ہیں کہ واہ 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 بہت اچھا ہو گیا، اس کو اٹھانا چاہیے تھا، اس کے تو کام یہ تھے، یہ یوں تھا، اس کی زبان ایسی تھی، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا یہ۔ اور جب دوسری سائڈ کی چیزیں سامنے آتی ہیں، جب اپنا کوئی بندہ اٹھایا جاتا ہے، دوسری سائڈ والے پھر اسی طرح بغلے بجاتے ہیں۔ اصول جو ہے وہ شخصیت کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اصول جو ہے وہ اگر جس بندے کے ساتھ آپ ہیں تو کچھ اور اصول ہو جاتا ہے، جو بندہ آپ کو پسند نہیں ہے یا وہ دوسری پارٹی کا ہے تو اس وقت اصول کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہے۔ اداروں کے حوالے سے اس طرح باتیں نہیں کی جانی چاہیے تھی جس طرح شہباز گل نے کی ہیں، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اداروں کی جس طریقے سے یہ پوری موومنٹ ہوئی ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جتنی ہوئی ہے، جو اس کے بعد وہ والے چیزیں گڑے مردے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک بندے کو آپ نے اس وجہ سے اٹھایا کہ اس نے کسی ادارے کے خلاف یا کسی شخصیت کے خلاف بات کی تھی، جس کی نتیجے میں نواز شریف صاحب کی بھی وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں جو بھول چکے تھے سارے، وہ اب کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ اس سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ خلائی مخلوق کے حوالے سے کیا کیا کہتی رہی، ایاز صادق سے ٹانگیں بھیگ رہی تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینہ آیا ہوا تھا فلانا، تو وہ باتیں ساری کی سارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس کا آپ دیکھ لیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے۔ یہ جو آپ ایک چیز دفن کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کو آپ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زیادہ تر وہ جس طرح انگریزی فلموں میں دکھاتے ہیں نا کہ ایک وہ زمین کے اندر کو بڑی سی خوفناک سی بلا نکلتی ہے، اس کو وہ تلوار سے مارتا ہے، چار جگہ سے اور نکل آتی ہے۔ تو یہ بالکل اس وقت اسی طرح ہو رہا ہے کہ ایک جگہ سے اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، 4 جگہ سے اور نکل کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب سا وہ بنا ہوا ہے۔ اور دوسرا شہباز گل کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ شہباز گل نے جس طرح میڈیا کے لوگوں کے ساتھ اپنی دشمنی کی ہوئی تھی، جس طرح ضد کی ہوئی تھی، کوئی صحافی یا کوئی اینکر ملنے جاتا تھا وہ ناگواری کا اظہار کرتے تھے، وہ صرف مخصوص 2-4 اینکر جن کے ساتھ ان کی دوستی تھی ان کو وہ بٹھاتے اور ان کو ساتھ کرواتے تھے، آگے لے کے جاتے تھے، اور باقیوں کو ناگواری پھر چینل کے اوپر ٹویٹ کرنا، ایک چینل کو اینکر کو ری ٹویٹ کے ذریعے جواب دینا، سارا کچھ کرنا۔ تو آج یہی وجہ ہے کہ تمام کے تمام جو باقی چینل ہیں جن کے انہوں نے خلاف بولا تھا وہ اپنے سکور سیٹل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھی جانی چاہیے۔ رہ گیا زبان کی بات، زبان رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، زبان باقی لیڈران کی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو اپنی پسندیدہ خواہشات ہیں، ایک صحافی نے کہا کہ جو ان کے خلاف کیس ہے بڑا سٹرانگ ہے، اس سے زخمی ضرور ہو جائیں گے، یہ نہیں بچتے اب تو۔ ایک کہہ رہا ہے کہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے ان کو نااہل کرنے کے علاوہ، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، یہ تو بچ کے نکلنا ناممکن ہے، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ وہ بیک ڈور چینل پہ رابطے کرتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بندوں کو بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باتیں کم کی جائے گا، بندوں کو کہا ہوتا تو ان کا سب سے کلوز آدمی آج پکڑا گیا، اس نے 1-2 دن پہلے بات کی ہے تو وہ بات کر رہا ہوتا اگر انہیں روکا گیا ہوتا۔ پرسنل خواہشات ہیں بس کہ بندے اس ٹائم باتیں کرتے ہوئے نظر اندر بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، منتیں کر لیں، ترلے کر رہے ہیں۔ تو ابھی کوئی نکلتا ہے، کبھی کوئی سیاستدان نکل کے آتا ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، کبھی اندر کی خبریں نکلتی ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہوتی ہیں کہ عمران خان صاحب تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے شیر رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم تو کہہ کہ تھک گئے، پھر اجاز الحق کا بھی سنا ہے، وہ بھی مل کے آئے ہیں کہ لیکن اپنی پرسنل خواہشات کو خبریں بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ان کو بریکنگ نیوز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس آنے والے دنوں میں یہ جو ہنڈیا کس کاٹ وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور یہ ہنڈیا کیسے پکتی ہے،
یہ اس کا فیصلہ جو ہے یہ ہوگا، لیکن جو اصول تبدیل ہو رہے ہیں جلدی جلدی، اور آپ آج وہ والے چینل ڈبے چلا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو چلایا کرتے تھے، وہ ان کے حق میں صبح شام الکان ہوئے ہیں، ان کے حق میں پروگرام چلائے جا رہے ہیں، ان کے حق میں بولا جا رہا ہے، اور مثالیں اس طرح دے رہے ہیں جس طرح انہوں نے کبھی اداروں کے خلاف بات ہی نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی شخصیت کے خلاف بات نہیں کی۔ اگر یہ برا تھا تو وہ بھی برا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود جو مرضی کرتے رہیں، وہ بالکل جائز ہوتا ہے، وہ انقلاب ہوتا ہے، وہ ملک اور قوم کے لیے ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور جب دوسرا کرتا ہے تو وہ غداری کے زمرے میں آئے گا، وہ اداروں کو توڑنے کے زمرے میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ کچھ ڈیولپمنٹ تھی جس کے اوپر بات کرنی تھی، ابھی تک کے لیے اتنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔